السلام علیکم۔ پاکستان کے سیاسی نظام پہ اور سیاسی ڈھانچے پہ بات کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں کتنا ضروری ہے لوگوں کا اور عوام کا سیاسی نظام میں اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کا۔ ابھی چونکہ بحث چل رہی ہے کہ پاکستانی حکومت جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور اس کے ساتھ باقی جماعتوں کی جو کہ کولیشن گورنمنٹ ہے بنی ہے، اور جو اتحادی ہیں، ایلائز ہیں، مین جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں اب جو حزب اختلاف کے لوگ ہیں وہ بار بار یہ ٹویٹر پہ بھی دکھاتے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو کہ موجودہ حکومتی جماعت جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے اس میں شمولیت سے پہلے وہ کس کس سیاسی جماعت کا حصہ تھے اور وہاں سے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے۔ اب یہ سارا کچھ جو ہے، جو ہم بات کرتے رہے ہمیشہ سے کہ یہ ایونچولی یہ جائے گا ایک ہارڈ ریسیٹ کی طرف، جو کہ پاکستان میں لانگ اوور ڈیو ہے اور ہونا ہے، مطلب ون وے اور دا ادر، اور سونر اور لیٹر جو کہ ڈسٹنٹ ہے کہ ہوگا۔ تو وہ یوں کہ اب جب الیکشنز سے پہلے جو جنرل الیکشنز تھے 2018 کے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ حکومت بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس الیکٹیبلز ہوں، الیکٹیبلز ایز ان الیکٹیبلز جو کہ آپ کو ووٹ لینے میں آپ کو فائدہ مند ہوں۔ اب نارملی چونکہ جہاں پہ ہم جیسے جمہوری نظام کی بات کرتے ہیں، اور جمہوری نظام میں ایک سیاسی جماعت کا ایک ایوولوشن ہوتا ہے، وہ ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں، ان کی بنیادی اساسی فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک سیاسی پریزنس، ایک سیاسی موجودگی رکھتے ہیں، ایک سیاسی وجود رکھتے ہیں۔ اس کو لے کر وہ آگے چل رہے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ ٹائم گزرتا جاتا ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں میں مقبولیت میں وہ بڑھتا جاتا ہے، اس کا جو سٹیٹس ہے، جو اس کو وہ ہر سال پچھلے کی نسبت وہ زیادہ عوامی مقبولیت کی طرف جاتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ ایک قسم کی بات کرتے ہیں، کچھ دوسری قسم کی بات کرتے ہیں۔ کل ملا کے ایسے ہوتا ہے کہ ایک سیاسی نظام کے اندر مختلف سیاسی، ثقافتی، سماجی، معاشرتی، اقتصادی، معاشی اور ہر قسم کی جو دینی سوچ اور فکر رکھنے کے حوالے سے ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت کا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ، اس کے سارے دھڑے وہ ہمیشہ سے رائٹ ونگ رہے ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی یا عوامی نیشنل پارٹی یا اس قسم کے یہ لیفٹ ونگ کے رہے ہیں۔ نیچرلی ان کا جو ان کی جو اورینٹیشن ہے وہ اس طرف ہی ہوگی، تو اس سیاسی جماعت میں، اس پرٹیکولر سیاسی جماعت میں اسی قسم کے لوگوں کو وہ اپیل کرتا ہے، اور ان کی لگ بھگ وہی سوچ ہوتی ہے جو ان کو اکٹھا رکھتی ہے۔ اب
اس سارے کلچر میں ایک چیز جو کہ بہت زیادہ معیوب ہے، جس پہ کوئی بات نہیں کرتا، اور جو کہ اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ وہی بات ہے کہ پاکستان میں یہ ایک بڑا عجیب سا کلچر ہے کہ ہاریزنٹلی لوگ ایک جماعت سے دوسری جماعت میں جمپ کرتے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہاپ کرنا ہے ایک جگہ سے دوسرے سے تیسرے، تو جیسے بندر چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں ایک درخت سے دوسرے پہ، جہاں پہ اس کو پھل نظر آئے وہ ادھر سے برانچ سے جمپ کر کے اس برانچ پہ یا اس درخت سے جا کے اس درخت پہ جمپ کرتا ہے۔ یہ ہماری اجتماعی قومی نااہلی، کام چوری اور نالائکی کا نتیجہ ہے۔ اس میں کوئی سیاسی جماعت یا آپ کسی اور انسٹیٹیوشن کو یا کسی اور ادارے کو یا کسی اور گروپ آف پیپل کو یا انڈیویجولز کو آپ کبھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ پوری قوم اس تماشے میں، اس ڈرامے میں برابر کی شریک ہے۔ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حقیقت کو فیس کرنے سے بھاگنے کے لیے ہم کبھی فوج پہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی بیرونی طاقتوں پہ الزام لگا دیتے ہیں، کبھی جو قومیں ہوتی ہیں جو سیاسی طور پہ سمجھ بوجھ رکھنے والی اور سیاسی طور پہ اویئر جو قومیں ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی ان بہانوں میں اور ان ایکسکیوزز میں نہیں جاتے کہ بھائی میں تو تیر مار رہا تھا لیکن وہ فوج آ گئی بیچ میں، یا وہ CIA کا کوئی پلان تھا تو اس نے سیبوٹاج کیا، یا ہندوستان چاہ رہا تھا کہ کہ ایسے نہ ہو۔ ہندوستان تو ہمیشہ سے چاہے گا، مطلب ایسے نہیں کہ میں ہندوستان کا برا کہہ رہا ہوں، میں ایسے کہ مطلب جو بندہ جس بندے کو آپ کرکٹ میں جیسے نو بال آپ کرتے ہیں تو وہ تو فری ہٹ مارے گا، وہ تو آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نو بال نہیں کروں، تو آپ نو بال نہیں کیجئے، اس کو اپوننٹ کو آپ فری ہٹ کا موقع ہی نہیں دیں۔ تو ہمارا جو پوائنٹ پورا ہے وہ یہ کہ پولیٹیکل کلچر کبھی فلرش نہیں ہوا، کبھی وہ نرش نہیں کیا گیا شروع سے پاکستان بننے سے، کیونکہ اب میں اس میں جاؤں گا تو پھر اپنے ٹاپک سے بھی ہٹ جائیں گے اور بہت سارے لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں میں تو پاکستان کے وجود کے خلاف ہوں۔ میں پاکستان کے وجود کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف یہ کہ پاکستان میں چونکہ انفارچونیٹلی پاکستان بننے سے لے کے اب تک پورا نالائقوں کا دور آ رہا ہے، اس میں پولیٹیکل کلچر کسی نے بنانے کی کوشش بھی نہیں کی سنسیئرلی۔ ہم ایک ہوپ کے ساتھ جو موجودہ گورنمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت اسٹریٹ فارورڈ پالیسی کے تحت بہت ساری لیفٹ اینڈ رائٹس کو کٹ کر کے سیدھا وہ گانوں کو کٹ کر کے فلم آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس میں بھی یہ چیز جو کہ کسی نہ کسی ٹائم پہ مینشن ہونی تھی، وہ چاہے اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، بہر صورت وہ مینشن ہونی تھی، اور اس میں وہ چونکہ اب ہوئی ہے اور ایسے ہوئی ہے کہ وہ جو الیکٹیبلز تھے یا وہ جو لوگ تھے جو جمپ کر کے سیدھا ایک اور پارٹی سے، کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کارکن ہوتے ہیں جو کہ اس پارٹی میں سالوں سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس پارٹی کی بالکل اس کو زیرو سے پتہ ہوتا ہے کہ جیسے سارے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اسکریچ سے شروع کرتے ہیں، تو اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو وہ جماعت کے اندر کا جو سٹرکچر ہوتا ہے، جو اس کے اندر وہ ایک عام کارکن کی حیثیت سے جب وہ کام کرتے ہیں تو ان کو وہ نٹی گریٹیز کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا ڈیپتھ میں جا کے کس قسم کے لوگ ہیں، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی پھر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں زیادہ قریب ہوتے ہیں، کچھ لوگ اتنے زیادہ قریب نہیں ہوتے، تو
بڑی سیاسی جماعتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ مسئلہ اس کو میں ایسے بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان میں جیسے بی جے پی ہے فار ایگزامپل، جو کہ ایک بہت ہی ایک فیسسٹ آئیڈیالوجی کے تحت کام کرتی ہے. اس کے اندر بھی آپ نے بی جے پی این، بی جے پی ٹی، بی جے پی ڈبلیو، بی جے پی اے ایسا کچھ نہیں دیکھا. وہ بی جے پی ہے، مطلب وہ بی جے پی ہی ہے جہاں پہ بھی ہے پورے ہندوستان میں. جیسے کانگریس ہے وہ کانگریس ہی ہے، مطلب ایسے نہیں ہوا کہ کانگریس گاندھی اور کانگریس نہرو اور کانگریس پٹیل اور کانگریس فلانا، ایسے نہیں ہوا کبھی بھی. وہ اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ اسی سیاسی جماعت کے اندر رہ کے اسی سیاسی جماعت کو چلایا. تو اس میں وہ ڈائنیسٹی اور وہ رژیم اور وہ کلچر پریویل نہیں کیا. وہ انڈیویجول فالوئنگ کی بجائے وہ پارٹی کا منشور لے کے آگے بڑھے. اس میں اچھا ہو سکتا ہے، برا ہو سکتا ہے، دھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مودی ایک چائے والا، اور مودی کو ہم برا بھلا کہتے ہیں. وہ اپنی جگہ نو ڈاؤٹ وہ بچر آف گجرات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس نے جو کشمیر کے ساتھ جو کیا، جو ہر لحاظ سے وہ انسانی بنیادوں پہ، اخلاقی بنیادوں پہ، سیاسی بنیادوں پہ، ایون ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ فیصلہ ہے، اس میں وہ برابر کا مجرم ہے. مطلب ہر لحاظ سے وہ ایک قاتل ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ مودی اگر چائے والا ہے لیکن وہ اتنے ٹائم میں جا کے وہ پورے ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا. ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بہت ساری ان کی اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہندوستانی ڈیپ سٹیٹ ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. پوائنٹ کہ وہ نیچے سے جا کے وہ اوپر پہنچا. ہمارا جب بھی ہوتا ہے وہ پیراشوٹ سے ہوتا ہے. کبھی کوئی جرنیل کا پروردہ ہوتا ہے، کبھی کوئی مطلب آج تک ایسے نہیں ہوا کہ کسی بندے کو بغیر کسی مطلب شک و شبے کے سب نے مل کے کہا ہو کہ بھئی یہ بندہ جو ہے، جو بھی ہو، میں اس کے ساتھ سیاسی اتفاق یا اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ سیلف میڈ بندہ ہے. اس نے پارٹی کے اندر رہ کے، اس نے کارکن کی حیثیت سے وہ جاتے 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 اس پوائنٹ پہ پہنچا ہے. یہ بات ہونی ہی نہیں چاہیے پاکستان میں. اب جیسے کہ فار ایگزامپل تحریک انصاف میں ایک بندہ ہے مراد سعید، وہ ایک فیڈرل منسٹر ہے، بٹ اس کی میں رسپیکٹ ایسے کرتا ہوں کہ وہ زیرو سے لے کے وہ فیڈرل منسٹر بن گیا، اور وہاں پہ بھی وہ آرام سے نہیں بیٹھا، وہ اپنا لگا ہوا ہے، وہ کام کر رہا ہے. تو وہ شروع سے وہ تحریک انصاف کا کہہ لو کہ جو انڈیجنس جو کانفیگریشن ہے یا انڈیجنس جو اس کی جو آئیڈیالوجی بیس جو اس کا کام ہے وہ چلتا رہا، اور وہ ایک بڑے پوزیشن پہ چلا گیا جہاں پہ وہ سرو کر سکتا ہے پوری پاکستانی قوم کو اس کیپیسٹی میں. لیکن جو باقی لوگ ہیں جو کہ پہلے کوئی مسلم لیگ نون میں تھا، کوئی مسلم لیگ جیم میں تھا، کوئی مسلم لیگ کاف میں تھا، کوئی مسلم لیگ واو میں تھا، کوئی الف میں تھا، کوئی بے میں تھا، جتنے حروف تہجی ہیں سب میں سے ایک مسلم لیگ میں ایک ہے. اس کے علاوہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی میں پی 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 اور پی 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 بی اور پی 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 پتہ نہیں کیا. تو جو جے یو آئی ہے اس میں ایف اور ایس اور پتہ نہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ جمپیں مار کے کوئی ادھر سے آ گیا، کوئی ادھر سے آ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو نیچے کا جو ورکر ہے وہ اوپر نہیں آتا، اور یہ بندہ جو پیراشوٹ سے اوپر پہنچ جاتا ہے سیدھا وہ پارٹی لیڈر کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے. تو وہ جو جلسہ ہوتا ہے اس میں بھی وہ سٹیج پہ بالکل دائیں بائیں ہوتے ہیں،
اور وہ بندہ چونکہ اس نے تو اس کلچر کے اندر وہ تو کبھی رہا نہیں ہوتا، اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون ہے کون نہیں ہے. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے حلقے میں فلاں 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 لوگ جو ہیں ان کے ساتھ میں جا کے بیٹھوں تو اس کا 250 ووٹ ہے، اس کا 5000 ووٹ ہے، اس کا 10,000 ووٹ ہے، اس کا 22,000 ووٹ ہے، اس کا 25,000 ووٹ ہے. تو کل ملا کے ہماری جو ٹوٹل ووٹ ہے اس حلقے کی وہ ہے فار ایگزامپل 5 لاکھ. اب 5 لاکھ میں فلاں فلاں بندے کو اگر میں ملا لوں تو اس میں سے 80,000 سے 1.25 لاکھ تک تو یہ کنفرم ہو گیا. پھر اس کے بعد 75,000 اس کا ہو گیا، پھر اس کے بعد 20,000 اس کا ہو گیا، ملا کے کل ملا کے بن گیا 3.25 لاکھ. تو 3.25 لاکھ جو ہے یہ اتنا ہے کہ باقی وہ اس کا وہ توڑ لے گا، اس کا وہ توڑ دے گا، وہ اتنے لے لے گا، اتنا ٹرن اوور نہیں ہوگا. تو ملا کے میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں الیکشن جیت لوں. اب جب وہ الیکشن جیت لیتا ہے چونکہ وہ پارٹی میں اس کی جو ممبرشپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہی اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ جناب الیکٹیبل ہیں. اب جب وہ الیکٹیبل صاحب ان کو لگتا ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک زعم ہوتا ہے کہ بھائی یہ ووٹ تو میں لے کے آیا، نہیں تو اس پارٹی کو نہیں ملنے تھے، تو وہ نا اپنی بارگیننگ چپ کے طور پہ اس کو یوز کرتا ہے کہ بھائی میرے لیے تو اپرچونیٹیز ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پروفیشنل ایک بندے کا ایک کمپنی کا اس کے پیچھے ہیڈ ہنٹرز لگے ہوئے ہیں کہ بھائی فلانی کمپنی میں آفر آ گئی ہے وہ 25% ریز کے ساتھ اور اس کے علاوہ یہ اور وہ مراد بھی، اور تو اس کی اپنی لائلٹی نہیں ہوتی، وہ ہائیسٹ بیڈر کے پاس پہنچا ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹی میں اور ایک مرسنری میں اور یا ایک ٹرینڈ پروفیشنل میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس میں پولیٹیکل پرائیورٹیز ہوتی ہیں، فائنینشیل یا اکنامک پرائیورٹیز نہیں ہوتی. تو یہ کلچر اسی لیے کہ وہ جماعت اسلامی کا بندہ اور وہ پتہ نہیں مسلم لیگ کا بندہ اور وہ پتہ نہیں ادھر سے پیپلز پارٹی کا بندہ، یہ سارے آ کے تحریک انصاف میں بیٹھ گئے. تو وہ بیٹھنے تھے، یہ ہونا تھا اور یہ ہو گیا. اب بہترین بات یہ ہے کہ عمران خان کو ایٹ لیسٹ وہ الیکٹیبلز کا بھی پتہ چلا کہ الیکٹیبلز جو کہ ایسے کر سکتے ہیں این اس موقع پہ جب حالات انتہائی سخت ہوں. یہ لوگ تو نظریاتی نہیں ہوتے، یہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو اچھا موقع ملتا ہے، اپرچونٹی ملتی ہے، یہ وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. تو ان کی تو نہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی نظریاتی اور سیاسی سوچ ہوتی ہے. وہ تو اس کو ایز ایک کریئر ایز اے پروفیشن وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وچ میک سینس. اگر آپ اس سوچ سے دیکھیں اور جو تحریک انصاف کے ابھی سپورٹرز ہیں اور جو ووٹرز ہیں وہ سیخ پا ہوئے ہیں کہ بھئی یہ تو غداری ہے یا ضمیر فروشی ہے، وہ اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ نظریاتی لوگ ہیں. وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ جو لوگ جو کہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں وہ اصل میں ڈیفیکٹ نہیں کر رہے، وہ ہائیسٹ بیڈر کے پاس جا رہے ہیں. تو مطلب ان کے لیے پولیٹیکل الائنس یا لائلٹی یا الیجنس اس قسم کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. اس کے لیے معنی یہ رکھتا ہے کہ اس کے سروائیول کے لیے، اس کے پولیٹیکل پریزنس کے لیے کون سا ڈیسیجن کس ٹائم پہ کریٹیکل ہے، کروشل ہے، اور اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے، وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایکسٹریملی سیلفش لوگ ہوتے ہیں، ہارٹ لیس لوگ ہوتے ہیں، کولڈ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے یہ ایک آرٹ ہے، لوگوں کو گھمانا ایک آرٹ ہے ان کے لیے، ان کو یوز کرنا، اپرچونیٹیز کو ایکسپلائٹ کرنا. کوئی مورل گراؤنڈز پہ وہ بات نہیں کرتے، وہ کرتے ہی نہیں ہیں، مطلب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جلد یا بدیر یہ دن آنا تھا کہ اس پہ بھی بات ہو جائے کہ پولیٹیکل کلچر نیچے سے گرو کرے، وہ نیچے سے ایوالو کرے. اب 2 پارٹیز ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے، آپ لوگ ہو سکتا ہے بہت ڈس ایگری کریں، لیکن ایک جماعت اسلامی ہے
اور دوسری پارٹی متحدہ قومی موومنٹ ہے. یہ دو ایسی پارٹیز ہیں جو کہ بالکل کور میں جا کے نیچے سے اٹھ کے وہ آگے تک جاتی ہیں, اور اس میں فائدہ اور سہولت بھی یہی ہے کیونکہ وہ زیرو سے اسکریچ سے شروع کرتے ہیں. بٹ چونکہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہی سارا ایسے ہے اور پاکستانی عوام کی سوچ ہی یہ ہے کہ بھئی وہ فلانا ادھر سے آ گیا جی وہ ووٹ لے کے آئے گا, تو اس وقت ہم تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں, بغلیں بجا رہے ہوتے ہیں, بٹ سیم بندہ جب وہ اس وقت چلا جائے کسی اور پارٹی میں تو ہم گالیاں بھی بک رہے ہوتے ہیں کہ اس نے دھوکہ کیا. بھائی وہ جب اس وقت آ رہا تھا, تمہیں نظر آ رہا تھا, تم نے اس وقت اس کو قبول کیا, کیوں کیا؟ تو فیئر ہے, مطلب اس قسم کی چیزوں پہ بہت زیادہ دل برا نہیں کرنا چاہیے. جو بھی ہوگا عمران خان کی حکومت مجھے نہیں لگ رہا کہ جانے والی ہے یا جائے گی, بٹ اگر جاتی بھی ہے تو وہ ایک داغ کا ایک شعر ہے, کہتا ہے خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا, جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ملک رہتے ہیں, قومیں رہتی ہیں, سیاسی جماعتیں رہتی ہیں, لوگ آتے جاتے ہوتے ہیں. ابھی عمران خان ہے اور عمران خان بھی انسان ہے, اس کو بھی صحت کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اس کو زندگی بھی سب کو جانا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ اللہ عمران خان کو لمبی عمر دے, صحت والی اور پاکستان کے لیے برکت اور ترقی والی, کہ وہ پاکستان کی خدمت کر سکے. ہماری عوام کے لیے وہ انتہائی مخلص آدمی ہے اور پرسنلی لو ہیم اینڈ رسپیکٹ ہیم. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں پھر لیڈرز بنتے ہیں, پھر وہ ایک بندے کے لیے سارے نہیں بیٹھے ہوتے, وہ سارے لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ اپنی اپنی جگہ پہ وہ لیڈرشپ بنتی ہے. ہم انفارچونیٹلی وہ انڈیویجولز کی فین فالوئنگ میں زیادہ بزی رہتے ہیں کہ بھئی میاں صاحب نے یہ کہا, اور ابھی بلاول صاحب نے یہ کہا. بڑے بڑے وہ سفید داڑیاں ہوتی ہیں اور پوتے پوتیوں والے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی چیئرمین بلاول نے یہ کہا. تو بڑا عجیب لگتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ابھی تک پی 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 میں کوئی لیڈر نہیں بن سکا. وہی بھٹو جس نے پارٹی بنائی تھی, وہی بھٹو کے بعد ایک بھی وہ کہتے ہیں کہ بے نظیر لیڈر تھیں, اور زرداری لیڈر ہے, اور کوئی اس میں نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ ایک فیڈرل پارٹی تھی اے این پی جو ہے, اس میں وہ باچا خان کے بعد پھر ولی خان, وہ چونکہ باچا خان کے ڈائریکٹ بیٹے تھے, تو لیکن وہ خود بھی ان میں کیپیسٹی تھی کہ مطلب وہ پورا انٹائرلی وہ باپ کا گڈ ول لے کے اسی پہ نہیں چل رہے تھے. بس اس کے بعد اب دیکھ لیں کہ اسفندیار ولی ہیں, ان کی کیا حالت ہے, اور یا ابھی ایمل ہے تو وہ کیا کہتے ہوتے ہیں. تو عجیب سا لگتا ہے کہ وہ جو فیڈریشن کی مطلب پورے پاکستان کی پارٹی تھی, اور وہ جا کے سکڑتے اور وہ جا کے صرف 4 سدے تک محدود ہو گئی ہے. اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ جاتے جاتے آخر میں وہ گڑی خدا بخش کی ہو گئی ہے. اور مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں نون میم جیم توئے ہے, حمزہ چوٹی ہے اور بڑی ہے, وہ ساری جو ہے وہ جا کے لاہور تک, ان کو لگتا ہے کہ لاہور سے باہر علاقہ غیر ہے, اور وہ ہے ہی نہیں پاکستان کا حصہ. پورا پاکستان جو ہے وہ لاہور ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ساری جو سوچ ہے, یہ ایم کیو ایم ہے وہ صرف کراچی ہے, یہ پوری سوچ اس لیے کہ اس میں وہ لیڈرشپ بنی ہی نہیں, وہ پھلی نہیں, وہ اس میں وہ چیز کبھی آئی ہی نہیں. حالانکہ یہ کتنے مزے کی بات ہوتی کہ ایک وقت میں اے این پی کے اسٹرانگیسٹ لیڈرز ہوتے, اور اسی وقت میں پی 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 کے اسٹرانگیسٹ لیڈرز ہوتے, اور اسی وقت میں جماعت اسلامی کے اسٹرانگیسٹ لیڈرز ہوتے, اور اسی وقت میں
مسلم لیگ کے اسٹرانگسٹ لیڈرز ہوتے اور ایک کمپٹیشن ہوتی، ہر بندہ اپنی سوچ کے مطابق بیسٹ کرتا ٹو سرو دا پیپل آف پاکستان. تو وہ جس کا بھی جو نظریاتی جو موقف ہوتا وہ پریویل کرتا، وہ گورنمنٹ بناتے اور سارے مل کے، اور حزب اختلاف بھی فیئر ہوتی، اور وہ بھی اسی بنیاد پہ کہ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں انڈسٹریلائز کروں گا پاکستان کو اور اس سے میں لوگوں کے لیے فائدہ کروں گا، دوسری پارٹی کہتی ہے کہ نہیں میں انڈسٹریلائز کروں گا تو اس کے یہ نقصانات ہیں، میں جی ایگریکلچر کو لے کے پاکستان کو ایک پاور بناؤں گا. دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. تو عوام کے پاس بھی ایک فیئر اسیسمنٹ کے لیے ایک مواد ہوتا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے اور اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے. تو ہم بہت آگے جا چکے ہوتے. اب انفارچونیٹلی ساری پارٹیز جو ہیں وہ ڈائنیسٹی اور اس فالوئنگ میں کہ بھئی وہ خاندان فلانا اور خاندان غلامہ اور خاندان تیموری اور خاندان عثمانی اور آل فلانا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی بھی ملک کو ترقی نہیں دیتے، یہ نقصان دیتی ہوتی ہیں یہ چیزیں. یہ فائدہ کبھی کسی بھی ملک کو اس قسم کی سیاست نے فائدہ نہیں دیا، کبھی بھی نہیں دیا. یہ ایک اٹل حقیقت ہے اور جو کہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہوگا. امید ہے ساری پارٹیز آئی ایم شور کہ بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی میں جو ابھی بھی جو بہت ہی مخلص اور ایماندار لوگ ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو جماعت اسلامی کے ہیں، وہ بہت ایماندار لوگ ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی کے اور اے این پی کی سوچ میں بہت فرق ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں بہت سارے لوگ جانتا ہوں جو جمعیت علماء اسلام میں ہیں اور وہ بہت ہی ایماندار لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں، وطن دوست لوگ ہیں اور عوام دوست لوگ ہیں، اور وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک بہترین ملک ہو. تو میں کسی کی نیت پہ بھی شک نہیں کر رہا، میں کسی کی سیاسی اورینٹیشن پہ بھی شک نہیں کر رہا. میں ایگری کر سکتا ہوں، میں ڈس ایگری کر سکتا ہوں، بٹ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا. لیکن اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنی سیاسی جو ان کا جو رسم و رواج ہے وہ ایسے بنا دیں کہ اس میں عام کارکن کو اس کی میرٹ کی بنیاد پہ، اس کی عقل کی بنیاد پہ. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ انڈیویجولز کی فالوئنگ کی بنیاد پہ پارٹیز چل رہی ہیں تو اس میں وہ لائلٹی کی بنیاد پہ لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہوتے ہیں یا ووٹ دے رہے ہوتے ہیں یا اس کو عہدے دے رہے ہوتے ہیں، وچ از اگین ناٹ فیئر. بیکاز ایک بندہ وہ بہت زیادہ لائل ہو سکتا ہے، عمران خان کے لائل ہو سکتا ہے، لیکن وہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہو سکتا ایک سچویشن میں. تو چونکہ وہ عمران خان کا لائل ہے تو اس کو وہ عہدہ مل رہا ہے وچ از انفیئر. ایک بندہ ہے جو کہ بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہے لیکن وہ تھوڑا ڈسٹنٹ ہے اور وہ عمران خان کے آس پاس نظر نہیں آ رہا. تو یہ سارا تب ہوگا جب ہم عوامی لیول پہ یہ پیراشوٹ والے اور یہ ادھر سے اس نے ضمیر فروشی کی، ادھر سے اس نے لائلٹیز چینج کی، یہ ساری چیزیں ہم چھوڑ دیں تو اس کے بعد پھر پاکستان ترقی کر سکتا ہے. اور پاکستان بنا اس لیے تھا کہ یہاں پہ عدل اور انصاف کا جو نظام ہے اور جو اسلامی بنیادوں پر وہ بنے، مسلمانوں کا ایک وطن ہو. تو اگر وہ نہیں ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے پاکستان بنایا ہی کیوں یا ڈیمانڈ ہی کیوں کیا ان دا فرسٹ پلیس. کیونکہ حکومت تو اس وقت بھی گورے بھی چلا رہے تھے اور یا ہندوؤں کے ساتھ، تو باقی تو ہمیں کیا تکلیف ہونی تھی اگر یہ اسلام والا فیکٹر بیچ میں سے ہٹا کے. تو اب اگر وہ چیزیں نہیں ہو رہی اور ویسے ہی چل رہا ہے سب کچھ، تو ہمیں تھوڑا سا انٹروسپیکٹ اور ریٹروسپیکٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں مانگا
اور یا اللہ کی طرف سے ہم پہ پکڑ ہوگی یا نہیں ہوگی کہ ہم نے اپنے کاز سے غداری کی اور ہم نے چالاکی کی. اللہ پاکستان کو بہترین ملک بنائے اور پاکستانی عوام کو دنیا کے لیے ایک روشن مثال بنائے، اور اللہ پاکستان کے ہر فرد کو، اقبال کہتا ہے ہر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو افراد ایسے ایک 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 فرد مل کے تو وہ سارے قومیں بناتی ہیں، اور جب وہ قومیں بنتی ہیں تو یہ کلاک ورک جیسے ہوتا ہے ویسے ہے. ہر بندہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کرے گا تو پوری قوم پراسپر کرتی ہے، گرو کرتی ہے، ڈیولپ کرتی ہے. لیکن اگر افراد اپنی جگہ پہ اس لیے بیٹھے ہوں کہ فلانا کرے گا تو میں کھاؤں گا، یہ کرے گا تو میں کروں گا، وہ سفارش میری کرے گا تو میں فلانی جگہ پہ یہ اپرچونٹی ہے، پھر جا کے یہی سوچ حکومتوں تک پہنچتی ہے. پھر حکومتیں یہ سوچتی ہیں کہ وہ ہمیں امریکہ بیل آؤٹ کرے گا، ہمیں سعودی کرے گا، ہمیں چین کرے گا، ہمیں جاپان کرے گا. تو ہم اگر ہم کسی ایک ملک سے تنگ بھی ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اب امریکہ سے تنگ ہیں تو روس سے ڈر رہے تھے تو امریکہ کی سائڈ پکڑ لی، اب امریکہ سے ڈر رہے ہیں تو ابھی چین کی سائڈ پکڑ لی. پوری زندگی ہم یہی دعائیں کرتے رہیں گے کہ یا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے کہ وہ فلانے کے ہاتھ سے، کیونکہ ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ہم تو صرف تماشائی ہیں، تماشبین ہیں، اور ہمیں ہر وقت کوئی اور قوم آ کے بچائے گی کسی اور قوم سے، تبھی ہم بچے رہیں گے اور محفوظ ہوں گے. یہ اپروچ جو ہے یہ سونر اور لیٹر پوری پاکستانی قوم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ ریگارڈلیس آف آپ کون سی پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن یہ جو اپرچونسٹ ہیں، یہ جو ابن الوقت ٹائم سرور اور یہ سیلفش اور خود غرض قسم کے لوگ ہیں جن کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے، وہ نہ قوم کو دیکھتے ہیں، نہ ملک کو دیکھتے ہیں، نہ ملت کو دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کا سروائیول جب تک خطرے میں نہیں ہوتا پاکستانی قوم پراسپر نہیں کرے گی. پاکستان کے لیے دعائیں، سب بہن بھائیوں پاکستانی عوام کے لیے دعائیں، اور پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. سب اپنی جگہ پہ دعا کریں اور اپنے حصے کی محنت کریں ایمانداری اور خلوص کے ساتھ. انشاءاللہ پاکستان بہترین ہوگا. پاکستان زندہ باد.